الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم تقوی حاصل کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں، رمضان کا مبارک مہینہ تمہیں اس لیے عطا کیا جا رہا ہے تاکہ تم تقوی کی صفت کو حاصل کر لو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کے متقی بندوں میں تم شامل ہو جاؤ. تقوی نہایت ہی عظیم صفت ہے. تقوی یہ لفظ آپ نے بارہا کئی مرتبہ بیانات میں سنا ہوگا، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، تعلیم میں اور مذاکرے میں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا. تقوی 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 حاصل کرنا چاہیے، تقوی کے یہ فائدے ہیں، اہل تقوی ایسے ہوتے ہیں، متقیوں کی یہ صفات ہے. تو تقوی کسے کہتے ہیں سمجھ لیں. تقوی کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہے. تقوی اللہ کے خوف کو بھی کہا جاتا ہے، تقوی اللہ کی عظمت کو بھی کہا جاتا ہے، تقوی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو بھی کہا جاتا ہے، تقوی گناہوں سے بچنے کو بھی کہا جاتا ہے، تقوی اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کو بھی کہا جاتا ہے، تقوی عبادت کو بھی کہا جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری کو بھی کہا جاتا ہے، حرام سے بچنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے، شبہات سے بچنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جن کو شریعت میں مباح قرار دیا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن ان سے بچنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے. تو تقوی یہ شریعت میں ایک بہت وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے. لیکن آج جو ہم بات کرنے والے ہیں تو ہمارے سامنے جو معنی ہے وہ آپ سمجھ لیں. یہ تو سارے تقوی کے معنی عبادت بھی ہے اور بہت سارے معنی ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو معنی ہے وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، گناہوں سے بچنا اور اللہ کے اوامر پر عمل کرنا. جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں کو بجا لانا. اس معنی کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور اسی پر ہماری پوری گفتگو ہوگی. تو تقوی کا بالکل عام فہم انداز میں مطلب یہ ہوا کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی عظمت ہو، اور پھر اللہ کے خوف اور اللہ کی عظمت کے ساتھ وہ اللہ کے حکموں پر چلے اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے. یہ ہے تقوی کا خلاصہ. اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جلالت دل میں ہو، اور پھر اس خوف اور عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن کو منہیات اور نواہی کہا جاتا ہے، ان سے بچنا، ان سے رک جانا، یہ کہلاتا ہے تقوی.
تو دل میں اللہ کا خوف ہو، اور خوف کے ساتھ اللہ کی عظمت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا جو خوف ہمارے دلوں میں ہوتا ہے یہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے دلوں میں ہمارے والدین کا خوف ہوتا ہے، ہم اپنے والد سے ڈرتے ہیں، اپنی والدہ سے ہم ڈرتے ہیں، اپنے دادا دادی سے ڈرتے ہیں، اپنے بڑوں سے ہم ڈرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے، ٹیچر سے ہم ڈرتے ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو سرپرست ہیں، مربی ہے، ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ اور اس ڈر میں عظمت اور محبت کا پہلو شامل ہوتا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم شیر سے بھی ڈرتے ہیں، ہم چیتے سے بھی ڈرتے ہیں، ہم سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، کوئی چھپکلی سے بھی ڈر جاتا ہے، کوئی کاکروچ سے بھی ڈر جاتا ہے، کوئی چوہے سے بھی ڈر جاتا ہے، لیکن ان کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی، بلکہ ان سے نفرت کر کے اور کراہیت کی وجہ سے ان سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یہ ہمیں ہماری جان کو نقصان پہنچائیں گے، ہمیں کھا لیں گے، ہمیں چیر پھاڑ دیں گے، خون خرابہ کر دیں گے یہ ہمیں کوئی زخم پہنچا دیں گے، کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ تو ان کا جو خوف ہے یہ ان کی نفرت کی وجہ سے ہے اور ان سے کراہیت کی وجہ سے ہے، جبکہ اللہ کا خوف جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کی شان کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے والدین ہیں، ان کا احترام واجب ہے، ان کی تعظیم فرض ہے، ایک تو یہ بات ہوتی ہے۔ دوسرا، بچوں کے دلوں میں اس وجہ سے بھی خوف ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ابا امی ہے، اگر میں ان کی نافرمانی کروں گا یہ مجھے سزا دیں گے، یہ مجھے ماریں گے، یہ میری پٹائی کریں گے، یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ مجھ سے بات بند کر دیں گے، یہ شاید مجھے کھانا پینا نہیں دیں گے، تاخیر کر دیں گے، یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، یہ بچوں کو خوف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اللہ سے جو خوف کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مربی ہے، اصل پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا اللہ ہے، ہمیں آرام اور سکون اور راحت دینے والا اللہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو ناراض کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ روٹھ جائے گا، وہ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے، وہ ہماری پکڑ بھی کر سکتا ہے، وہ ہمارا چین سکون غارت کر سکتا ہے، وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ ہماری گرفت کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی تعظیم کے ساتھ۔ تو تقوی کے اندر سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت پیدا کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو ہم فرائض کو ادا کریں، اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو جو اہل ثروت ہے، مالدار ہے، وہ زکوٰۃ نکالے اپنے مال کی۔ اللہ نے حج کو فرض کیا تو حج کرے، جو اہل ثروت ہے جن پر حج کرنا فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے۔ اللہ نے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا تو روزے رکھے۔ اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تو نگاہوں کی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تو ان کی حفاظت کرے۔ اللہ نے نکاح کا حکم دیا، وقت ہو جائے تو وقت پر نکاح کر لے۔ اللہ نے پردے کا حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن یضربن علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے پردے کا حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں، اپنی زینت کو چھپائیں، وہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اپنے محارم، اپنے جو محرم رشتہ دار ہے، شوہر، والد وغیرہ، بھائی، ان کے علاوہ کسی اور اجنبی مرد کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنے اعضاء کو ظاہر نہ کرے، اپنے سراپا کو ظاہر نہ کرے۔ اس کا اللہ نے حکم دیا تو ان کو بجا لانا، جن باتوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لانا، اور جن باتوں سے اللہ نے روک دیا ان سے رک جانا، جن باتوں سے اللہ نے منع کر دیا، جن کو کہا جاتا ہے، اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کہا جاتا ہے اوامر۔ اوامر یہ امر کی جمع ہے، امر یعنی اللہ کا حکم،
اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو کہا جاتا ہے مناہی، منہیات، نواہی۔ تو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع کیا کہ شراب مت پیو، شراب نہیں پینا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ جوا، یہ شراب، یہ سب شیطانی عمل ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ نے زنا سے منع کیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اللہ نے بے پردگی سے منع کیا، اللہ نے سود کھانے سے منع کیا، لا تأکلوا الربا، اللہ نے حرام مال کھانے سے منع کیا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ نے بغیر رضامندی کے کسی کا مال لینے سے منع کیا، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی اور اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ حرام مال سے اللہ نے منع کیا۔ یہ سب اللہ کے منہیات ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ پردے کا جو حکم دیا وہ وسیع ہے کہ بے پردہ نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا ہے اجنبیوں کے سامنے۔ اجنبی میں ایک تو وہ ہے جو باہر کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو ہمارے رشتہ دار ہے، جو کزن کہلاتے ہیں، چاچا کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، یہ سب جو کزن ہیں ان سے پردہ ہے۔ اللہ نے ان کے سامنے بے پردہ ہونے سے منع کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بے پردہ ہونے سے منع کیا تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا اور پھر رک جانا، بے پردہ ہونے سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں، اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے۔ تو یہ اللہ کے اوامر پر عمل کرنا اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ کہلاتا ہے تقویٰ۔ اور پھر اس کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرنا، دنیا ناراض ہوتی ہو، ناراض ہو جائے، مجھے اللہ کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کے لیے سب کچھ فدا کر دینا ہے، سب کچھ قربان کر دینا ہے، سب کچھ قربان، اپنی خواہشات قربان کر دینا ہے، اپنی مرضیات کو قربان کر دینا ہے، لوگوں کی چاہتوں کو قربان کر دینا ہے، ہر چیز کو قربان کر دینا ہے۔ اللہ کا ایک حکم ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا، لیکن دل کی چاہت کو قربان کر کے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا ہے، اس سے رکنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے کہ اس کی طرف بڑھے، اس کے قریب جائے۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، بے پردگی کو حرام قرار دیا، اب ان چیزوں کی طرف دل چاہ رہا ہے، نوجوان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم بڑھیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ کے لیے رک جانا، اپنی اس خواہش کو قربان کر دینا، نامحرم سے بلا ضرورت بات کرنا، چاہے مرد کسی نامحرم عورت سے بات کرے یا کوئی عورت، کوئی بچی، کوئی جوان یا کوئی بڑی عمر کی عورت کسی نامحرم اجنبی آدمی سے بلا ضرورت بات کرے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اب چاہے دل کتنا ہی چاہ رہا ہو، نفس کتنے ہی بہانے بنا رہا ہو بات کرنے کے لیے، لیکن نفس سے کہہ دیا جائے کہ نفس میرے اللہ نے منع کر دیا، ہم نہیں کر سکتے، اپنی اس چاہت کو قربان کر دیا جائے۔ تراود عن نفسها، مخلوق اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کوئی اپنی طرف ہمیں کھینچ رہا ہے کہ نہیں ہماری طرف مائل ہو جاؤ، گناہ کی طرف مائل ہو جاؤ، تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، ان معی ربی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی پناہ مانگی اور اللہ کا احسان گنوایا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ وہ اللہ جس نے مجھے بچایا، بہترین رہنے کا ٹھکانہ دیا، اسی اللہ کی میں نافرمانی کروں کہ ایک اجنبی عورت کی طرف میں مائل ہو جاؤں، اس کے ساتھ میں خلوت کر لوں، اس کے ساتھ میں تنہائی میں وقت گزار لوں،
نہیں، معاذ اللہ۔ یہ ایک نوجوان مرد اور نوجوان عورت کا شیوا ہونا چاہیے کہ جب کوئی اجنبی ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہے، اپنی باتوں میں ان کو پھسلانا چاہے، تو فوراً کہہ دے معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم گناہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہمارے دل میں جذبہ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اور ہم تقویٰ پر چلنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقویٰ دے دیں گے۔ قرآن میں فرمایا، قرآن کریم میں تقوی سے متعلق 1 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں۔ آپ یقین مانیے اگر میں 1 گھنٹہ صرف قرآن کی آیتیں تقوی سے متعلق پڑھتے رہوں تو 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا، لیکن آیتیں ختم نہیں ہوگی، اتنی ساری آیتیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ یہ تقوی کا جو حکم ہے یہ اللہ کے یہاں کتنا محتم بالشان حکم ہے، کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور ایک جگہ تو عجیب آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ آیت سنیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یعنی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے، شروع میں بھی کہا اتقوا اللہ، پھر آیت ختم ہونے سے پہلے کہا واتقوا اللہ۔ یہ سورہ حشر کی آخری آیت ہے، آخری رکوع ہے، آخری آیت میں آخری رکوع ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ مشہور آیتیں ہیں اور احادیث میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ 2 بار کہہ رہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو تقوی اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و حدیث کے اندر اس کے بہت سارے فضائل اور انعامات بیان کیے گئے۔ اب اتنی بڑی چیز ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اختیار کر لیں گے، ہم متقی بن جائیں گے، لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ نے انعام بھی بیان کیا ہے کہ میرے بندوں بندیوں، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں بہت سارے انعامات اس پہ دوں گا۔ کیا انعامات ملیں گے؟ تو قرآن کریم کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ انعامات تقوی کے بیان کیے گئے، 20 سے زیادہ انعامات بیان کیے گئے۔ اور میں نے ابھی اس جمعہ میں تقوی کے اوپر ہی بیان ہوا تھا، تو میں نے مردوں کے سامنے 10 انعامات بیان کیے جو اس وقت میرے ذہن میں تھے، اور پھر مجھے تھوڑا اور مطالعے کا موقع مل گیا تو الحمدللہ میں نے 18 انعامات جمع کیے جو صرف قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے۔ تقوی اگر ہم اختیار کریں گے بہت آسان ہے، بہت آسان، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جن باتوں سے منع کیا رک جانا ہے، نگاہوں کی حفاظت کر لینا ہے، زبان کی حفاظت کر لینا ہے، زبان کو غیبت سے، برائی سے، چغل خوری سے، کسی کے عیب کے بیان کرنے سے روک لینا ہے، کانوں کو گانا سننے سے روک لینا ہے، کسی کی غیبت سننے سے روک لینا ہے، کسی کی برائی سننے سے روک لینا ہے، ہاتھوں کو برے کاموں سے روک لینا ہے، آنکھوں کو بدنگاہی سے روک لینا ہے کہ کسی اجنبی پر یہ آنکھیں نہ پڑے، انگلیوں کو غلط چیٹنگ کرنے سے روک لینا ہے، اپنے پیروں کو غلط چیزوں کی طرف جانے سے روک لینا ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تقوی اختیار کرنا بہت زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے اوپر انعامات بہت سارے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلا انعام فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں۔ ہر تنگی، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر ٹینشن، ہر ڈپریشن سے نکلنے کا راستہ اسے مل جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ایگزٹ بنا دیتے ہیں۔ وہ کسی بھول بھلیا میں پھنستا نہیں ہے، وہ کبھی کہیں پر بھی پھنستا نہیں ہے، زندگی کے کسی موڑ پر وہ پھنستا نہیں ہے، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں۔ دوسرا وعدہ، دوسرا انعام، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالی بے حساب
بغیر گمان کے وسعت والی روزی عطا فرماتے ہیں، وسعت والی روزی، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے وسعت والی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں یہ سارے انعامات جو ہیں میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بزرگوں کے ملفوظات، مجربات، ارشادات نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو بالکل یقینی ہیں، جن میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ تو اللہ وسعت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ ہر آیت کے اوپر کوئی نہ کوئی واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں اگر وہ بیان کرنے جاؤں گا بہت وقت نکل جائے گا، اس لیے میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، اسی آیت کے ذیل میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے، 28واں پارہ سورہ طلاق آیت نمبر 4، کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا۔ ان کی امی بھی غمگین ہو گئی، پریشان تھی، اور گھر میں فاقے بھی آنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرے بیٹے سالم بن عوف کو مشرکین نے قید کر لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا اتق اللہ واصبر واستکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 کام کر لو۔ پہلا کام اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی کو بھی بولو اللہ سے ڈرنے کے لیے۔ دوسرا کام اصبر، صبر کرو، صبر کرو، صبر سے کام لو۔ اور تیسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ یہ عوف بن مالک گئے، اپنی بیوی کو بھی بتایا اور اپنے بیٹے تک بھی پیغام پہنچایا کہ بیٹے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے یا اگلے دن ہی ان کے بیٹے دروازے پر آ کے کھڑے تھے، ان کو گمان بھی نہیں تھا، دروازے پر کھڑے تھے۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ خالی ہاتھ نہیں، ایک تو اللہ نے ان کے لیے مخرج بنا دیا، وہ نکل کر آ گئے جیل سے، قید خانے سے، اور روایتوں میں ہے کہ 4000 شاۃ، 4000 بکریاں لے کر آئے، اور ایک روایت میں 50 بعیرن، 50 اونٹ بھی لے کر آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 ابل، 60 اونٹ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ایسا ایسا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارا ہے، مال غنیمت ہے۔ تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب وسعت والی روزی عطا فرماتے ہیں، بغیر تھکان کے روزی عطا فرماتے ہیں، بغیر مشقت کے روزی کا ملنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بغیر مشقت کے روزی مل جائے۔ لیکن یہ قاعدہ نہیں، ایک چیز یاد رکھے، اور یہ خاص طور سے مردوں کے لیے بات ہے کہ پھر یہ نہیں کہ بھئی گھر میں بیٹھ جائے، کام وام نہ کرے، اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا، میں تقوی اختیار کر رہا ہوں، میں نماز پڑھوں گا، میں نگاہوں کی حفاظت کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، اللہ مجھے دے دے گا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کا حکم ہے روزی کمانے نکلو، وابتغوا من فضل اللہ۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال روزی کمانا یہ بھی مردوں کے اوپر فرض ہے، تو محنت کرنا ہے، پھر وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسان کرتے ہیں۔ تو خیر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، بات آ گئی تو ایک بات عرض کر دوں کہ مفسرین نے، صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں کہ دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، چاہے جس قسم کی تکلیف اور پریشانی ہو یا جس قسم کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل کرنا ہو، جائز نفع فائدہ، تو اس کے لیے لکھا ہے اللہ والوں نے کہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے، تو 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ روز آنا پڑے جس نیت سے آپ کو پڑھنا ہو، اور آگے پیچھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، تو 100 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر 100 مرتبہ درود شریف۔ تو جس نیت سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مراد ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کنزم من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ داء من 99 داء، دواء من 99 داء، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور فرمایا اقلھا الہم،
ان 99 بیماریوں میں سب سے ہلکی جو بیماری ہے وہ ہے ہم، ٹینشن جس کو بولتے ہیں۔ آگے میرا کیا ہوگا، میں بڈھا ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا، میں بڈھی ہو جاؤں گی تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، شادی کیسے ہوگی، گھر کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، جاب کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا۔ تو یہ جو اندیشے ہوتے ہیں مستقبل کے، ٹینشن، فکر، جس میں انسان بھولا جا رہا ہوتا ہے، شیطان یہ سب اندیشے ڈالتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی برکت سے اس ہم کو ختم فرما دیتے ہیں، ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ تو خیر، تقوی کا دوسرا فائدہ ہے اللہ وسعت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تقوی والے کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں، مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، اس کا ہر کام آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اور یوں اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بھی وہ نیک کام کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، پانچواں جو فائدہ ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والے کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ایک عمل وہ کرتا ہے، وہی عمل دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اسی عمل پر دوسروں کو جتنا مل رہا ہوتا ہے، اس تقوی والے کو ان سے کئی گنا زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو اگر 10 مل رہا ہے تو اس کو 100، 500، 1000 یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ پانچوں فائدے تقوی کے سورہ طلاق میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور چھٹا فائدہ، تقوی والے کو، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ نور سکینہ عطا فرماتے ہیں، اس کے دل میں سکون ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں، وہ کبھی بے چین نہیں ہوتا، کبھی بے قرار نہیں ہوتا، کبھی ٹینشن میں، ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ سکینہ اور رحمت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ساتواں انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے نور فارق عطا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ یہ نور فارق ہے۔ نور فارق کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے علم اور حکمت، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تقوی کی برکت سے علم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی وہ حرام سے بچنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ معلوم کرے گا کہ حرام کیا ہے، وہ علم بھی حاصل کرے گا، اور جب وہ محنت کرے گا تو اللہ علم بھی دے دیں گے، اس کے علم میں برکت آئے گی۔ اور پھر اللہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں کہ جب اس کے سامنے کوئی حرام آتا ہے تو اس حرام سے وہ بچ جاتا ہے، اپنے نور سے پہچان لیتا ہے کہ نہیں واقعی میں حرام ہے، یہ خبیث ہے، یہ غلیظ ہے، یہ گندی چیز ہے۔ پھر چاہے زمانہ اس حرام کو کتنا ہی مزین کر کے پیش کرے، شیطان اس حرام کو مزین کر کے پیش کرے، نفس اس حرام کو مزین کر کے پیش کرے، لیکن یہ صاحب تقوی اپنے نور تقوی سے دیکھ لیتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ گندی چیز ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نور فارق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد 8واں فائدہ تقوی کا یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما دیتے ہیں، تقوی والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور 9واں فائدہ یہ ہے حیاتاً طیبہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والے کو پاکیزہ زندگی، پر لطف زندگی، مزیدار زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی مزیدار ہوتی ہے، اس کی زندگی پر لطف ہوتی ہے، چاہے بظاہر اس کے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو، بڑا گھر نہ ہو، بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہوں، مال و دولت نہ ہو، آرائش اور آسائش اور زینت اور زیبائش کے اس کے پاس سامان اور وسائل نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ سکون میں ہوتا ہے اور اس کی زندگی بڑی پر لطف ہوتی ہے، مزیدار زندگی ہوتی ہے۔
اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکرم بنا دیتے ہیں اور اللہ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اللہ کے یہاں وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، جو متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارے وعدے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی بڑائیاں نہیں بیان کرنی پڑتی ہے کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم حجن ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کیے ہیں، اور ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اور ہم اتنی تہجد پڑھتے ہیں، ہم نے اتنے قرآن ختم کیے۔ یہ بیان نہیں کرنے پڑتے۔ یاد رکھیں میری مائیں بہنیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، مردوں میں بھی یہ صفت ہے اور عورتوں میں بھی ہے، جو اچھی بات نہیں ہے، کہ اپنے اعمال کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ بار بار وہ باتوں میں بیچ میں درمیان میں بات لے کر آتے ہیں اور اپنا کہ ہم نے تو فلاں سن میں اتنے حج کیے، فلاں سن میں یہ حج کیا، فلاں سن میں حج کیا، ہم تو تہجد میں اہتمام سے 3 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بلا ضرورت اپنے اعمال کو بیان کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے ہمارے اعمال میں، اپنے اعمال کو جہاں تک ہو سکے چھپانا چاہیے، جتنا ہو سکے چھپانا چاہیے۔ ہاں کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے، کسی کو ترغیب دینے کے لیے بتانے کی ضرورت پڑے تو وہ الگ بات ہے، لیکن حتی الامکان اپنے اعمال کو چھپانا چاہیے۔ تو ہم ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ ہماری عزت کرے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری بندیوں، تم اس کی چنتا کیوں کرتے ہو، تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تم اعمال کی فکر کرو، تم چھپانے کی فکر کرو۔ تمہیں نام دینا، تمہیں عزت دینا، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ میرا کام ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 11واں انعام متقی کو یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیتے ہیں، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ اس کی ولایت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ بندی میرا دوست ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور 12واں فائدہ، ہمیں اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ایک احساس ہوتا ہے، ان کو ایک تصور ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، تو چاہے وقتی طور پر وہ دور ہو جائے، عمرہ کے سفر پر ہے، حج کے سفر پر ہے، بزنس کے سفر پر ہے، یا کام کاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دور جانے کے بعد بھی ہمیں دوری کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر وہ ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی اللہ میرے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، یقین کر لو، یہ تصور، یہ احساس اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اے میرے متقی بندوں اور بندیوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے اللہ کا ساتھ ہونے سے کیا فائدہ؟ تو میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بات کو آسان کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ اگر اس کا شوہر ہو تو وہ کیا محسوس کرتی ہے، اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اگر وہ باہر نکل رہی ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اگر وہ سفر میں ہے، شوہر اس کے ساتھ ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اگر وہ کسی تقریب میں گئی بھی ہے، کسی فنکشن میں گئی بھی ہے، وہاں اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ وہ شاپنگ کے لیے گئی بھی ہے، مارکیٹ گئی بھی ہے، خریداری کے لیے گئی ہے، شوہر ساتھ میں ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کسی رشتہ دار کے یہاں، کسی اعزا و اقربا کے یہاں گئے ہوئے ہیں، شوہر ساتھ میں ہے تو کیا جذبات ہوتے ہیں؟ تو میں ایک لفظ میں اگر بیان کروں گا تو وہ ایک مضبوطی محسوس کرتی ہے، وہ ایک عزت محسوس کرتی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں میری عزت ہے، میرا شوہر میرے ساتھ ہے، میری عزت میرے ساتھ ہے۔ اور اگر شوہر ساتھ میں نہ ہو، اور اکثر ساتھ میں نہ ہو، یوں ہی بھیج دے، ٹال دے،
کترانے لگ جائے تو اس عورت کے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ خود محسوس کر لے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی بڑا انسان ہے، کوئی پولیٹیکل آدمی ہے تو ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس گن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہتھیار بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا آدمی ہو، وزیر اعظم ہے تو اس کے ساتھ اور زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، گارڈ ہوتے ہیں ان کے اتنے سارے، تو وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں۔ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمیں یہی احساس ہونے لگے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ معیت الہی ملتی ہے۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو متقی ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور 14واں فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو آخرت کے عذاب سے، آخرت کی سزا سے بچا لیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ثم ننجی الذین اتقوا، ثم ننجی الذین اتقوا، کہ ہم آخرت میں متقیوں کو عذاب سے اور اپنی سزا سے بچا دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو، گنہگاروں کو، نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور 15واں فائدہ الفوز بالمراد، کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنی مراد کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ کامیابی کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ اپنے مطلوب کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ سورہ زمر میں فرماتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، کہ اللہ انہیں ان کا مطلوب دے دیتے ہیں، جو ان کا دنیا میں مطلوب ہوتا ہے اللہ اپنی حکمت کے مطابق دے دیتے ہیں، اور آخرت میں جو ان کا مطلوب ہے اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت اور جنت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تقوی کا 16واں فائدہ ہے محبت الہی، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، حل تحب اللہ، کیا تو اللہ سے محبت کرتا ہے، کیا تو اللہ سے محبت کرتی ہے، تو ہم کہیں گے انا احب اللہ، کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بے شک اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ کیا اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہم کہیں گے کہ ہاں امید تو ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے اعمال ایسے سیاہ ہیں، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم سے محبت کر دیں گے۔ پھر بھی اللہ کریم ہے، اللہ فضل کرنے والے ہیں، وہ فضل فرما دے تو ان کی الگ بات ہے۔ تو فرمایا کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو پھر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو تقوی والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے اور بندیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور 17واں فائدہ تقوی حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقوی والوں کو نور بھی ملتا ہے اور مغفرت بھی ملتی ہے۔ مغفرت کا تو ذکر میں نے پہلے کر دیا، اللہ کی طرف سے نور عطا کیا جاتا ہے۔ میری مائیں بہنیں میری بات کو دھیان سے سنیں، یہ نور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم الشان نعمت ہے، جس سے اکثر لوگ محروم ہیں، اور بہت کم لوگوں کو یہ نور ملتا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ نور ملتا ہے۔ اور وہ کم لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ 28ویں پارے کے آخری رکوع میں، 27ویں پارے کے آخری رکوع میں، آخری صفحے میں سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے بندو اور اے ایمان والی بندیوں اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولی، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈریں گے تو کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، اپنی رحمت کے 2 کفل دیں گے۔ اور آگے فرمایا جو میں بتانا چاہتا ہوں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اے ایمان والو، اے تقوی والو، اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرمائیں گے جس نور میں تم چلو گے، جس نور کی رہنمائی میں چلو گے۔ یہ نور، نور ایمانی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔
آج فتنوں کا زمانہ ہے، آج تاریکی کا زمانہ ہے، آج اندھیری، ہر طرف اندھیری ہے، ہر طرف ظلمات ہے، ہر طرف کفر کے، شرک کے، نفاق کے اندھیرے ہیں، ہر طرف گمراہی کے اندھیرے ہیں، ہر طرف گناہوں کے اندھیرے ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندھیرے ہیں۔ ان اندھیروں میں، ان تاریکی میں، ان گمراہیوں کے اندر ہمارے پاس نور ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پتہ نہیں ہم کب اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے گڑھے میں گر جائیں، کب ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، کب ہمیں شیطان اچک لے، کب نفس ہمیں پسلا دے اور اللہ کا نافرمان بنا دے اور ہمیں ایمان سے پسلا دے، کب ہم ایمان سے پسل جائے، کب ہم ختم نبوت کے خلاف فتنے کا شکار ہو جائے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس نور ایمانی ہونا چاہیے، اور اس نور ایمانی کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نور ایمانی عطا فرمائیں گے۔ یہ کل 17 فائدے ہوئے، اور ایک آخری فائدہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے خزانے اس پر کھول دیں گے۔ سورہ اعراف 90 پارے میں آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان والے تو ہم ہیں ہی، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واتقوا، اور تقوی بھی اختیار کر لے، تو اللہ فرماتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم تم پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ تو یہ تقوی کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور جو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت آتا ہے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، ہمارے پاس برکت آ جائے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت، ہم ہر چیز میں برکت چاہتے ہیں۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ خوب فراوانی ہو، اور نعمت کی فراوانی ہو، اور نعمت میں دوام ہو۔ ایک تو ہمیں نعمت جو ہے خوب وافر مقدار میں ملے، فراوانی کے ساتھ ملے، کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اور ہمیشہ رہے، یہ نہ ہو کہ ایک دن مل گئی دوسرے دن ہم پریشان ہو جائیں، نہیں، ہمیشگی کے ساتھ۔ تو برکت کا معنی بیان فرمایا الموازمہ والدوام، کہ مداومت کے ساتھ ملے، ہمیشگی کے ساتھ ملے، اور فرمایا کہ الکثرت، النمو، کثرت کے ساتھ وافر مقدار میں ملے۔ اور برکت کی ایک تعریف، ایک مطلب علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ خیر اور وہ بھلائی، وہ خیر، وہ بھلائی، وہ نعمت، وہ چیز جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اس میں اسباب کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اس کو کہا جاتا ہے برکت۔ تو اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے اور دہانے ہمارے لیے کھول دیں گے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائیں گی۔ تو یہ تقوی کے تقریباً 18 انعامات قرآن کی روشنی میں نے اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ یہ سارے انعامات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تقوی کو حاصل کرنے کا ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی والوں کے ساتھ رہو، جو سچے لوگ ہیں تقوی والے ان کے ساتھ رہو۔ تو ایک تو ہمارے اندر تقوی حاصل کرنے کا جذبہ ہو، ارادہ ہو، عزم ہو، اور ہم دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور تقوی والوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو تقوی والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، متقی ہیں، ان کی صحبت ہم اختیار کریں، ان کی مجالس میں ہم شرکت کریں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے،
اور جو خواتین ہیں تو خواتین میں جو بزرگ خواتین ہیں جو تقوی والی سمجھی جاتی ہے، ہم جن کو جانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والی ہے، شریعت کی پابندی کرنے والی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو میری مائیں بہنیں خود بھی ایسی خواتین اور ایسی عورتوں کے پاس جائیں، ان کے پاس کچھ وقت گزارے اور اپنی بچیوں کو بھی لے کر جائیں، اپنی بہنوں کو بھی لے کر جائیں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی تقوی عطا فرمائیں گے۔ تقوی کے لیے دعا بھی کرے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف اور یا اللہ پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں کہ میں کبھی گناہ میں، خواہشات کے گناہ میں، شرمگاہ کے گناہ میں، زنا کے گناہ میں اور آنکھوں کے گناہ میں، اس طرح کے کسی بھی بے حیائی کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، یا اللہ تو مجھے پاک دامنی عطا فرما، والغنا اور اے اللہ تو مجھے غنا عطا فرما کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں، اتنا مال مجھے دے دے اور اتنی ضروریات کو میری پوری کر دے کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ تو تقوی والوں کی صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، ان کے پاس کچھ وقت گزارے اور اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم تو بڑے نافرمان ہیں، اور یا اللہ ہم تو تیری نافرمانی کرنے والے، یا اللہ تو ہی ہمیں متقی بنا دے، یا اللہ تو ہی ہمیں تقوی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور متقین کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔